يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت صدر محترم اور جمعیہ مولانا شیخ مرادآباد کے ذمہ داران اور وہ تمام حضرات کے جنہوں نے آج کی اس مجلس کے انعقاد میں اپنا تعاون پیش کیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر کچھ سننے سنانے کا موقع اپنے تعاون اور اپنی فکر سے عوام و خواص کو فراہم کیا ہے. آپ تمام حضرات شکریہ کے مستحق ہیں، اس لیے کہ اس سے بہتر تحفہ و ہدیہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا کہ دوسرے انسان کی دنیا و آخرت کی بھلائی کی کوئی بات اور بھلائی کی کوئی راہ اس کو دکھلائے یا کسی کامل خیر کی طرف اس کی رہنمائی کرے یا اسے کسی اچھے کام میں بتائے. تو یہ ساعتیں، یہ وقت جو ہمارا اس سیرت پاک کے عنوان پر مناظر مجلس میں گزرے گا، یہ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں قابل قدر ہوگا اور دعا کریں کہ اللہ رب الجلال کچھ ایسی باتیں کہنے اور ان کو توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کہنے اور سننے والے سب کے لیے مشعل راہ ہو، عمل کر کے ان پر زندگی گزارنے کا داعیہ پیدا ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پہچان کر ہمارا اور ساری امت اس راستے پر چل کر کے جو راستہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائے اور آخرت میں بھی سرخرد ہو. آج کا یہ پروگرام جو جمعیت علماء شہر مرادآباد کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی تحریک پر منعقد کیا گیا ہے. حضرت ہمارے مفتی عبدالرزاق صاحب اس کی تربیت ہے اور مولانا مفتی جلال الدین صاحب
واحد کبینہ ہے، پورے شہر میں سیرت پاک کے جلسوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ محلے وار مسجدوں میں عوام و خواص کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں کو سنا کر امت کے افراد کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کی یہ کوشش جاری ہے، جس کی بنیاد ہمارے شہر میں مخدوم گرامی حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب رسول پوری دعوت برکاتہ العالیہ نے ڈالی، یعنی اس ماضی قریب کے تقریباً 20-25 سال سے ہم بھی حضرت والا کے ساتھ کام کرتے ہوئے آپ کی تحریک پر اور آپ کی کوششوں اور محنتوں سے مرتبات اور اطراف مرتبات میں یہ سیرت کے جلسے پروان چڑھ گئے اور لوگوں میں مرحلہ اور جوش پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایات امت کو ملی ہے ان کا ذکر ہو، امت کے افراد سے آشنا ہو، باخبر ہو اور ان پر عمل کر کے زندگی گزارنے والے بنے، یہ کوشش علماء کرام کی رہی ہے اور ہونی چاہیے۔ علماء کرام کو وارثین انبیاء کہا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی وارثین ہے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا ایک روایت کہی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے کہ علماء امتی کا انبیاء کی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح میری امت کے علماء ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد یا یعقوب علیہ السلام کے بعد جو انبیاء علیہ السلام اور تسلیمات اس دنیا میں تشریف لائے اور خدائی احکامات و پیغامات کے سنانے کا اور انسانوں تک پہنچانے کا جو ایک سلسلہ جاری رہا، وہ ختم نبوت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت کے علماء کے سپرد ہوئی اور یہ بار ان کے قابو پر ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے اپنی امتوں کی رہبری کیا کرتے تھے، ان کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا کرتے تھے، اللہ کے پیغامات و احکامات کو سنایا کرتے تھے، اب یہ کام امت کے علماء کریں، اب یہ کام امت کے علماء کے ذمہ ہے کہ یہ اسی پیغام کو کہ جو پیغام لے کر اللہ رب العزت والجلال نے یا جو ذمہ داری دے کر اللہ رب العزت والجلال نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے پاس بھیجا تھا، اور جس کو قرآن کریم نے کئی جگہ کئی طریقے سے بیان کیا۔ ایک جگہ فرمایا گیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ وہ ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ ذات گرامی اور وہ ذات ستودہ صفات ہے کہ ارسلہ اللہ رب العزت والجلال نے دین حق اور ہدایت لے کر ان کو لوگوں کے پاس بھیجا ہے، اور اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ پیغام اللہ کا یہ دین دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا ہے، ہر کچے اور پکے مکان میں اس کو داخل کرنا ہے، اور سارے ادیان چاہے وہ آسمانی دین ہو، چاہے آسمانی کتابوں کے ذریعے ان کی تعلیم کی گئی ہو، لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ علیہ السلام اپنے اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ دیں گے، اور اب یہ دین ہی دین ہونے کی حیثیت سے پہچانا جائے گا، اور اب آپ علیہ السلام کی شریعت بھی وہ شریعت اور وہ
طریقہ کہلائے گی کہ جس پر عمل کر کے زندگی گزارنے والا اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں اللہ کی نگاہ میں کامیاب و کامیاب ہے. اور اللہ رب العزت والجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے حجاز مقدس کو منتخب کیا، یعنی اس جگہ کا انتخاب فرمایا کہ جہاں اللہ رب العزت والجلال کا وہ گھر کہ جو دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، کہ جہاں سے اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کو آباد کرنا شروع کیا، جہاں اللہ رب العزت والجلال نے خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مسکن اور ذبیح اللہ یعنی اسماعیل علیہ السلام کا مسکن بنایا، جہاں سے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی یادوں کو وابستہ کیا. آدم علیہ السلام کا مولد اور آدم علیہ السلام کی جائے پیدائش آج اللہ رب العزت والجلال نے اسی مکہ مکرمہ کو ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس ماحول میں ہوئی، دنیا کس طرح کی زندگی گزار رہی تھی، دنیا والوں کے خصوصاً عرب والوں کے اس وقت کے کیا حالات تھے، آپ حضرات نے یہ علماء اجلاس سے سنا ہوگا یا کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس قوم کو کہ جس قوم میں آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا امی کہہ کر پکارا، یعنی ان کا کوئی استاد نہیں تھا، وہ کسی سے ہدایت اور رہبری حاصل نہیں کرتے تھے، وہ خود اپنی مرضی کے مالک تھے، وہ اپنے آباء و اجداد کی اس تاریخ کی بنیاد پر یا ان طریقوں کی بنیاد پر کہ جو طریقے نقلاً ان تک پہنچے تھے، نسل بعد نسل ان تک پہنچے تھے، انہی طریقوں کو وہ کامیابی کا طریقہ سمجھتے تھے. اور اخلاقی گراوٹ اور شہوات کی اطاعت اس درجے ان کی گھٹی میں رچی اور بسی ہوئی تھی کہ وہ لوگ کسی اخلاق کے معیار پر پورے ہی نہیں اترتے تھے. آپ علیہ السلام کو ایسی امت کی رہبری اور ایسی قوم کی تربیت کا مکلف بنایا گیا کہ جو اونٹوں کے چرواہے تھے، کہ جو لڑائی کے دل دادر تھے اور شراب نوشی کی عادت تھی اور ان کی گھٹی میں ملی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، ان کو آواز لگائی کہ یہ شہوات اور یہ لذت اور یہ منمانی جس میں تم مبتلا ہو تمہارے خالق اور تمہارے پیدا کرنے والے کی منشا کے خلاف ہے. تم اپنی پیشانیوں کا مسجود اور معبود اپنے عقیدے کے مطابق یا اپنے خیال کے مطابق جن طاقتوں کو بناتے ہو وہ طاقتیں نہ تمہارا خالق ہے اور نہ تمہارا مالک ہے. وہ نہ تمہیں رزق دینے والی ہے، نہ بیماریوں سے تمہیں شفا دینے والی ہے، نہ تمہاری پریشانیوں میں تمہارے کام آنے والی ہے، بلکہ ان سب میں ایک ہی ذات وحدہ لا شریک ہے. وہی تمہاری خالق ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تمہاری جمیع نیاز کے اپنے سامنے خواب ہونے کی مستحق ہے. وہی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ گے، جس کو اپنی پیشانیوں کا مسجود بناؤ گے تو تمہاری بگڑی بنے گی. اور اگر کسی اور طاقت کو اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کو اپنی پیشانی کا معبود یا مسجود تم نے بنایا تو تم پچھلی امتوں کی طرح جو اپنی خواہشات پر عمل پیدا کر رہا ہے اور ناکام ہوئی، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. آپ علیہ السلام نے اس قوم میں آواز لگائی کہ جو قوم اپنی منوانے کی عادی تھی، کسی کی ماننے کی عادت اس قوم کی نہیں تھی. اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو نسلوں تک جنگ چھڑ جاتی تھی
کہ ایک اللہ کو مان کر اپنی پیشانیوں کو ان کے سامنے جھکا لو تو تم کامیاب ہو جاؤ. یہ کامیابی کی تلاش میں تم سرگردہ اور حیران پریشان رہتے ہو. تمہیں کامیابی کی تلاش ہے، کامیابی کا نسخہ لے کر میں تمہارے درمیان آیا ہوں. اللہ نے تم پر رحم فرمایا اور کرم فرمایا اور اللہ رب العزت والجلال نے اپنی اس احسان کو دنیا والوں کے سامنے بیان بھی کیا. قرآن کریم کی آیات میں اس کو رہتی دنیا تک محفوظ کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والوں پر احسان فرمایا، ایمان والوں پر احسان فرمایا. حالانکہ اس وقت وہ ایمان والے نہیں تھے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا ہوا. یہ ان سعادت مندوں پر، ان خوش نصیبوں پر احسان ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا، ایک رسول کو پیدا کر دیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم کہ جو ان کے سامنے اللہ رب العزت والجلال کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے. اللہ رب العزت والجلال کا جو پیغام جبرائیل امین علیہ السلام علیہ السلام کے پاس لے کر آ گئے تھے، وہ پیغام آپ مکے والوں کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ ہدایت دی ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اور پھر ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. انہیں بتاتے ہیں آپ تصور کیجیے اس بگڑی ہوئی قوم کا کہ جس کی عادت میں نہ ماننا، جس کی سرشت میں، جس کی کیا طبیعت میں رچا اور بسا ہوا تھا. آدم علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو آدم علیہ السلام یتیم تھے. جو در یتیم ہوا، آدم علیہ السلام کا کوئی بیک گراؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ایسی پشت پناہ ہی نہیں تھی کہ جو آپ بہت بڑے مالدار اور بہت طاقتور والے خاندان کے چشم و چراغ. آدم علیہ السلام کی ولادت یتیمی کی حالت میں ہوئی. آدم علیہ السلام کی پرورش ایک ایسی دودھ پلانے والی کے یہاں ہوئی کہ جسے لوگوں نے اپنے بچے دینے سے ہی انکار کر دیا. آدم علیہ السلام چھوٹے ہی تھے کہ آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی اور آپ نے کچھ ہوش سنبھالا تو آپ کے دادا بھی چل بسے. یعنی آدم علیہ السلام کا جو ظاہری سایہ تھا آپ کے والد کو پہلے ہی آپ سے الگ کر دیا گیا. آپ کی والدہ کو بچپن ہی میں بے شعوری کی حالت میں ہی آپ سے لے لیا گیا اور آپ کے دادا کا بھی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. آپ کے چچا ابو طالب کی زیر تربیت اور نگرانی میں آپ علیہ السلام پروان چڑھے، پلے اور بڑھے. آپ علیہ السلام کی عادت، آپ علیہ السلام کے اخلاق اس وقت بھی کہ جب آپ محمد ابن عبداللہ تھے، محمد رسول اللہ نہیں تھے، جب بھی عام عرب کے بچوں اور عرب کے لڑکوں سے آیا جا سکتا. روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا بچپن جب خانہ کعبہ کی تعمیر چل رہی تھی، مکہ مکرمہ کے بچے اپنے نازک ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھا کر خانہ کعبہ کی تعمیر میں مہمانوں کو لے جا کر دے رہے تھے اور مدد کر رہے تھے. تو آپ کا صدر کھل گیا، آپ کی لنگی کھل کر بھی پڑی. روایات میں آتا ہے کہ آپ غروف کر آپ کی حیا کا یہ عادت تھا کہ آپ کو اتنا صدمہ ہوا، یعنی اتنی سی بے پردگی بھی آپ کو برداشت نہ ہو سکی اور آپ پر مشکل آئی. تو ایسے ماحول میں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے آپ کی تربیت کی ہے. آپ حضرات نے پڑھا ہوگا
اور سنا ہوگا کہ آپ بچے ہی تھے، جوانی کی دہلیز پر آپ قدم رکھ رہے تھے کہ آپ مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے. یعنی مکے کے لوگ آپ علیہ السلام کو اپنی امانتیں سونپ کر سفر میں تشریف لے جایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کو اپنے قضایا اور اپنے فیصلوں میں گواہ بنایا کرتے تھے کہ یہ نوجوان، مکے کا یہ نوجوان اگر یہ کوئی بات کہے گا تو وہ سچی بات کہے گا، اس کے نزدیک طرفداری کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے خاندان کا کوئی فرد ہو یا دوسرے خاندان کا کوئی شخص ہو، جب اسے کوئی بات کہنی ہے تو سچ بات کہنی ہے. کوئی اسے فیصلہ کرنا ہے تو حق فیصلہ کرنا ہے. یہ نہ خاندانی عصبیت سے متاثر ہے اور نہ اپنی کسی خواہشات قلبی سے متاثر ہے کہ اس کا میدان کسی دنیا کے انسان کی طرف ہے، کسی سے اس کی دوستی ہے، کسی سے اس کے تعلقات ہے. تو یہ نوجوان ان تعلقات کی وجہ سے متاثر ہو جائے گا اور اس تعلق سے متاثر ہو کر اس حق بات کو نہ کہہ کر حق کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں. آپ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیے جانے تک آپ کی زندگی کو پڑھیے تو آپ کی زندگی میں صداقت اور امانت ملے گی، دیانتداری ملے گی، مراوت ملے گی، لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور وقت کرنا ملے گا. یہ وہ عادات ہے کہ ایک ایسے انسان میں اگر یہ عادتیں پیدا ہو جائیں کہ جو اگرچہ مسلمان بھی نہ ہو تو دنیا والے اس کی تعریف کرتے ہیں اور ایک اچھی تعریف اس کی رقم ہوتی ہے اور لوگ اس کو اچھی یادگار کے طور پر یاد کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی امانت اور دیانت کی جب خبر مکے کی خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی، جو ایک مالدار خاتون تھی، مکے کی ایک تاجرہ تھی جو لوگوں کو اپنا سرمایہ دے کر اپنی تجارت کرایا کرتی تھی. تو انہوں نے اس نوجوان کو، اس محمد ابن عبداللہ کو اپنی امانتیں سونپی، اپنی تجارت کا ان کو شریک بنایا اور آپ علیہ السلام نے اس امانتداری اور تجارت اور صداقت کے ساتھ تجارت کی کہ وہ خاتون جنہوں نے آپ کو مدارمت کے لیے مقرر کیا تھا، شراکت کے طور پر اپنا شریک تجارت بنایا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی زندگی میں داخل کر دیا اور آپ علیہ السلام ان کے شوہر اور وہ حضرات گرامی، آپ علیہ السلام کی یہ عادت آج بھی منتظر ہے کہ امت کا نوجوان ان کو اپنائے. امت کا نوجوان جب نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہو تو محمد ابن عبداللہ کی سیرت کا وہ مطالعہ کرے. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے سے جوان ہوئے، نوجوان ہوئے تو ایسا نہیں تھا کہ مکے کی نوجوان لڑکیاں اس وقت مکے کی گلیوں میں نہیں گھوما کرتی تھی. آج ہی کی یہ مصیبت نہیں ہے یا آج ہی کا یہ رواج اور چلن نہیں ہے کہ امت کی دوشیزائیں یا قوم کی نوجوان لڑکیاں اور بچیاں گھر سے باہر اپنے کاموں کے لیے جایا کرتی ہیں. اس وقت کا رواج اور چلن الگ تھا اور آج کا رواج اور چلن الگ ہے. اس وقت کی ترجیحات اس وقت کی سی تھی، وہ گھر کے انتظامات کے لیے، بکریوں کو چرانے کے لیے، اونٹوں کو چرانے کے لیے، گھر کا پانی لانے کے لیے، گھر کا کام، گھر کے سامان لانے کے لیے گھر سے باہر جایا کرتی تھی. اور آج کی دو چیزیں بھی دوسری ضرورتوں کے لیے باہر جایا کرتی تھے. اس وقت کے نوجوان بھی بدنظری کا شکار تھے. اس وقت کے نوجوان بھی
لڑکیوں کے انتظام میں گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور اس وقت بھی یہ سارے کام ہوتے تھے، بلکہ اب سے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ آج تو بہت ساری نگرانیاں اور بہت ساری پابندیاں ہیں۔ آج تو حکومت کا پہرا ہے، پولیس نے اسی مقصد کے لیے ایک محکمہ مقرر کیا ہے کہ جو اسی نگرانی کے لیے مقرر ہے۔ وہ تو آزاد تھے، لڑکیاں بھی آزاد تھیں اور لڑکے بھی آزاد تھے۔ زنا کا زور تھا، ایک سیوت تھا، یعنی کوئی عیب نہیں تھا، جس طرح سے شراب کوئی عیب نہیں تھی۔ ایک لڑکی کے مقابلہ ایک غیر نامحرم کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی، اور وہ اپنی خواہشات کو پورا کر کے اپنے اپنے مقام پر چلے جایا کرتے تھے۔ اسی ماحول میں محمد عربی، محمد ابن عبداللہ، جو بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، یہ نوجوان بھی اسی گلیوں میں ہوا کرتے تھے۔ ہم تو آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنی جان، اپنا دین آپ علیہ السلام پر فدا کرتے ہیں، اپنی زندگیاں اپنے آپ پر قربان کرنا اپنی سعادت اور نیک بختی سمجھتے ہیں۔ ان قوموں کو بھی، ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیاں تلاش کی اور بہت ساری خامیوں سے انہوں نے بھر کر کتابیں بھی لکھی ہے، کسی کو یہ گنجائش نہیں ملی کہ آپ علیہ السلام پر چلن تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا کوئی کام کیا کہ جس سے آپ کا خاندان شرمسار ہوا ہو۔ آپ علیہ السلام سے نبی بننے سے پہلے آپ کی جوانی کی عمر میں آپ سے ایسا کوئی عمل ضرور ہوا کہ جس سے آپ کے چچا، جس سے آپ کے خاندان والے شرمندہ ہوئے ہو، اور کوئی شکایت لے کر آپ کے خاندان میں آیا ہو کہ آپ کا یہ نوجوان بھٹک گیا ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کو قابو میں کرنے اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی زندگی میں مبارک آپ علیہ السلام کی نوجوانی ایسی کہ دیکھیں آپ کی نگاہیں اوپر کو اٹھتی ہی نہیں تھی، آپ کی چاند مستانہ اور نگاہ پست رہا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کو جو دیکھتا، آپ علیہ السلام کے کردار پر، آپ علیہ السلام کے چال و چلن پر قربان ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آپ علیہ السلام جب کسی کو دعوت دیتے، آپ علیہ السلام جب کسی سے بات کرتے تو ایسی بات کرتے کہ جیسا کہ آپ کی زبان سے موتی نکل رہے۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو کو محدثین نے، علماء اکرام نے کتابوں میں محفوظ کیا ہے کہ جیسے کہ موتی تصویر کے دانے یکے بعد دیگرے سرکتے ہیں اور چلتے ہیں کہ ان کی نہ ترتیب بگڑتی ہے اور نہ یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی۔ آپ کی گفتگو ایسی مؤثر، آپ کا انداز ایسا شیرین کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا یا آپ علیہ السلام کا ساتھ پکڑتا، وہ آپ علیہ السلام کا دلیدہ اور آپ علیہ السلام کا دلدارہ ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ کفار مکہ کو، دشمنان اسلام کو، اس وقت کے جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، یہ انتظام کرنا پڑا کہ کوئی ان سے مل نہ جائے، کوئی ان سے بات کرتا ہوا نہ پکڑا جائے، کوئی ان کی مجلس میں نہ چلا جائے۔ راستوں پر آپ کے گھر کی طرف لوگوں نے ٹکرے لگائے اور باقاعدہ یہ طے کیا کہ جب یہ قرآن کی تلاوت کیا کرے تو شور کرنے والی ایک جماعت مقرر کرو کہ جو شور کرے اور آپ کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ان مکانوں تک نہ پہنچے۔ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ کافروں نے یہ پروگرام بنا لیا، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس قرآن کی تلاوت کو نہ سنو
بانٹنے لگے تو ہلہ کرنے لگو، شور کرنے لگو، تم ان کی آواز کو دبا دو۔ لوگوں کے کانوں میں، مکے والوں کے کانوں میں، جوانوں کے، بوڑھوں کے، مردوں اور عورتوں کے کانوں میں آپ کی تلاوت کی آواز نہ پہنچ جائے کہ کانوں کے راستے سے داخل ہو کر کہیں ان کے دلوں کو اپنے اثر سے وہ متاثر نہ کر دے، اور آپ امت کے قلوب، کفار مکہ کے قلوب، مکے والوں کے دل آپ علیہ السلام کے دل بھی دار ہو جائے، آپ علیہ السلام کی محبت میں فریض کا نہ ہو رہے، آپ کا فدا نہ ہو رہے، یہ انتظام۔ آپ علیہ السلام محمد ابن عبداللہ سے محمد رسول اللہ حضرت کا آپ نے ایک سفر طے کیا، اور آپ کی زندگی ایسی بیدار اور بالغبار کہ آج بھی وہ تابندہ اور درخشندہ ستاروں کی طرح آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک روشن باب ہے۔ اگر محمد رسول اللہ ہمارے باپ کو چھوڑ کر محمد ابن عبداللہ کے بعد ہی کا مطالعہ کر لیا جائے اور اسی پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار دی جائے تو آپ کی وہ زندگی دنیا والوں کے لیے کامیابی اور نجات کا راہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا آپ وہ وقت دیکھیے کہ جب آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے جائیں، مکے والوں نے کون سی کسر آپ علیہ السلام کو ستایا میں باقی رکھی تھی؟ مکہ چھوڑ کر آپ کو جانا ہی تھا، یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا۔ مکے والوں نے مجبور کیا، اللہ کا حکم ہے کہ اب مدینہ کو اپنا مسجد بنا رکھے۔ اب اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ نہیں بلکہ مکہ مکرمہ ہے۔ ایسے میں جب عاجز اور پریشان، مجبور اور لاچار ہو کر کوئی کسی جگہ کو چھوڑتا ہے تو وہ اپنے دلگیر کو بڑا نکالتا ہے، وہ اس جگہ کو کھڑا کر دیتا ہے کہ جس جگہ سے وہ جاتا ہے، اور جو سامان ہوتا ہے اگر لے جا نہیں سکا تو اس میں آگ لگا دیتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سامان اس کے پاس ہوتا ہے تو اسے لے کے بھاگ جاتا ہے کہ اب نہ کبھی ملاقات ہوگی، اور اگر ہوگی تو دیکھا جائے گا ان میں طاقت ہوگی تو مجھ سے لے لیں۔ آج ہمیں موقع ہے، ان کا مال، ان کا اسباب ہمارے پاس ہے، ہم اتنے مال اور اتنے سرمایہ سے سرمایہ دار ہو جائیں گے اور اپنی ایک الگ دنیا بسائیں گے۔ نہیں، آپ علیہ السلام کی آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی تاریخ چونکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے کامیابی اور کامیابی کا ظاہر بننا تھی، مشعل راہ بننی تھی، یعنی آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو دنیا والے پڑھیں گے، آپ دنیا والے تذکرہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور کسوٹی پر اس کو کسیں گے اور یہ تذکرہ کریں گے اور یہ دنیا والوں سے کہیں گے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو قابل تقلید ہے۔ آپ غصے کے عالم میں، دشمنی کے عالم میں بھی جذبات سے متاثر نہیں ہوئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کہ میں جا رہا ہوں، مکہ والوں کی یہ امانتیں میرے پاس ہیں اور تم کو میں اپنے ساتھ لے چلتا، لیکن صرف اسی لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ امانتیں واپس کر دینا اور پھر چلے جانا۔ یہ کہنے اور سننے کے لیے تو بہت آسان سی بات ہے، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا۔ اس تناظر میں چلیے کہ جب کہ دشمن آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ طے کر لیا گیا ہے کہ آج کی رات میں اپنے اس ازلی دشمن کو کہ جس نے مکے میں افراتفری بقول کے افراتفری پھیلا دی، مکے کے ماحول کو پراکندا کر دیا ہے، جس نے مکے کے مواصل اور سرداران قریش کو جینا روحن کر دیا ہے، ان کی ناک میں دم کر دیا ہے، آج اس سے نمٹنا ہی ہے، اس کا ایک پروگرام بنا لیا گیا۔ دار الندوہ میں کفار مکہ کا جو مجلس کا اور مشورے کا
ایک ٹھکانا مقرر تھا، وہاں یہ طے ہو گیا ہے کہ آج صبح ہونے سے پہلے ان سے نمٹ لیا جائے گا اور ان کا کام تباہ کر دیا جائے گا۔ کفار مکہ گھر کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے ایسے میں جانا ہے تو جاتے ہوئے دشمنوں پر اگر کوئی قابو پا لے یا قابو پا سکتا ہو یا انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہو تو دنیا والوں کا حال، دنیا والوں کا کردار اور دنیا والوں کی عادت یہ ہے کہ اگر ان کو ختم کر سکتا ہے تو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مدینہ منورہ کی راہ لیتے ہیں، نہ ان سے کوئی تعارض کرتے ہیں، نہ انہیں چھیڑتے ہیں، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، اور نہ اللہ رب العزت والجلال کے حضور ان کے لیے بددعا کرتے ہیں۔ کمزور آدمی جب عاجز ہوتا ہے تو گھبرا کر پریشان ہو کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کم از کم یہی کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھے غالب کر دے۔ ایسا بھی آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے مشقتیں، مظالم، پریشانیاں سہی، خطہ پیشانی کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال کا حکم تصور کر کے ان کو برداشت کیا اور امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 1,19,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور بعض انبیاء کے تذکرے قرآن کریم میں بھی ہیں۔ وہ اپنی امتوں کی حرکتوں سے پریشان ہوئے، اپنی امتوں کے مظالم سے گھبرائے، تو انہوں نے اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کیے۔ اللہ رب العزت والجلال کے حضور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان کی ہلاکت کی بددعا کی۔ قرآن کریم میں یہ دعائیں، یہ بددعائیں موجود ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں جھیلی، پریشانیاں جھیلی، کسی کے لیے کبھی کوئی بددعا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی یہ سیرت، آپ علیہ السلام کے یہ طریقے، آپ علیہ السلام کا یہ تذکرہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ یہ امت کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ امتی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے پر قوموں کی تربیت کرنا ہے کہ جس طریقے پر قوموں کی تربیت کی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی نے برابری کرنا بھی اگر پڑھ لیا اور کسی مسلمان نے یہ سمجھ کر اس کو قبول کر دیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ اسلام کا تکلم، کلمہ اسلام کا ورد اپنی زبان سے کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر تم نے اس کو شہید کر دیا، کیوں کر دیا؟ اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، اب وہ تمہارے سامنے نہیں تھا، اب وہ تم سے برترے کا حکایت نہیں تھا، اب وہ تم سے نہیں آ رہا تھا، تمہیں اس کی تربیت کرنا چاہیے۔ امت کی تربیت کی، امت کی پریشانیوں کو جھیلا۔ آپ علیہ السلام پر کتنے مظالم ہوئے، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں پر کتنے مظالم ہوئے۔ مکی زندگی ان سے بھری پڑی، اور جب مدینہ منورہ میں آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی پھر آپ نے سامنے کی باتیں ہوئی، اور ان میں بھی بہت سارے آپ علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں تو مکے کے لوگ آپ کے آڑے آ جاتے ہیں کہ نہیں، آپ مکہ
جاواز صحابی ہیں اور صحابہ اکرام اور آپ کے فدائین کی ایک بڑی جماعت ہے جو آپ کے اشارے پر آپ کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ ہم یہ حدیبیہ ہی سے مدینہ منورہ واپس چلے جائیں۔ آپ علیہ السلام سے یاد کیا گیا کہ ہمارے رسول کیا ہم پر نہیں ہے، کیا دین اسلام دین ہم نہیں ہے، کیا ہم ان سے ڈر گئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج یہی کرنا ہے اور آج ان سے ڈر کر ہی ہمیں صلح کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام اس وقت جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو ایک صحابی کو پاک زنجیر آتا ہوا دیکھتے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کی پناہ چاہتے ہیں، کفار مکہ کی قید سے چھوٹ کر آتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے اپنی مدد کی گہار لگاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ان کو بھی پناہ نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام کفار مکہ سے ان کو مار دیتے ہیں کہ یہ شخص ابھی معاہدہ لکھے جانے سے پہلے آ گیا ہے اور یہ میری پناہ مانگ رہا ہے، آپ اس کو مجھے مانگا ہوا ہی دے دیں۔ ابو سفیان جو اس وقت کے ان کے امیر تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مکہ مکرمہ سے اگر مدینہ منورہ کوئی شخص چلا جائے گا گو وہ مسلمان ہو، مدینہ والے اس کے پابند ہو کے اس کو مکہ مکرمہ واپس کریں، اور مدینہ منورہ سے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں آ جائے گا تو مکے والوں کا یہ پابندی نہیں ہے، مکے والے اس کو مدینہ منورہ واپس نہیں کہیں گے۔ تو یہ سنے آپ علیہ السلام نے اس وقت کی تھی کہ جب آپ علیہ السلام کو کلام حاصل ہو چکی تھی، تو یہ پیغام ہے نوجوانان اسلام کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوانوں کے لیے، آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کہ آپ جذبات سے متاثر ہو کر ایسی کارروائیاں نہیں کریں گے جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ پیغمبر اسلام کی سیرت سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے ہدایات حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ ہم تو نعرہ لگائیں گے اور اپنے مخالفین پر ٹوٹ پڑیں گے، نہیں، ان کی تربیت کریں گے، انہیں اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے پیش کریں گے، ان کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش کریں گے، اپنی امانت داری اور اپنی صداقت کو ان کے سامنے پیش کریں گے، انسان دوستی کا جذبہ اور انسانیت سے محبت کا داعیہ ان کے سامنے پیش کریں گے، انسانی خدمت کے جذبات سے سرشار ہو کر ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کی پریشانیوں میں بھی ان کے کام آئیں گے اور اپنی قوم اور اہل اسلام کی پریشانیوں میں مسلمانوں کے کام آئیں گے۔ تو جب یہ نوجوان انسانیت دوست بنے گا، جب یہ مسلمان دوسروں سے لڑ کر حکمت عملی کو اپنا کر اپنی زندگی گزارنا سیکھے گا تو فتح مکہ کی نعمت ان کو حاصل ہوگی، پھر دنیا کی قومیں مسلمانوں کے قدموں میں آ کر گرے گی، پھر قیصر و کسریٰ کے تاج اور ان کے محلات کی فلک بوس عمارتیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہوگی اور پاش پاش ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر ان کے قدموں میں گر پڑے گی۔ پھر جب یہ جنگلات کی طرف اپنا رخ کریں گے تو جنگلات کے درندے اور جنگلات کے وہ جانور کہ جو انسان بھی نہیں ہوں گے وہ ان کے استقبال میں اور ان کی عظمت اور توقیر میں اس جنگل کو اپنے حضور سے قائم کریں۔
جب یہ دریاؤں کے ساحل پر اپنی کشتیاں اتاریں اور دریا ٹھہرنے مار رہا ہوگا، دریا کی موجیں ایسا لگے گا کہ اب اس لشکر کو اپنی چپیٹ میں لے جانے والی ہے، اور جب یہ اپنے گھوڑوں کو دریا میں اتاریں گے تو دریا ان کا استقبال کرے گی اور ان کے گھوڑے تیرتے ہوئے دریاؤں کو پار کریں گے۔ جب ہی یہ ہوگا، یہ جذبہ اس انسانیت کے جذبے سے، اسلام اور انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر، انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ نوجوان آگے بڑھے گا، تو یہ نوجوان محمد بن قاسم بنے گا، طارق بن زیاد بنے گا، خالد بن ولید بنے گا، اور بہت سارے وہ نوجوان کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی حفاظت اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے، اور اس دنیا سے چلے گئے، اسلام سربلند ہوا، اسلام کو عزت ملی ان کے وجود سے، اس لیے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے۔ آپ علیہ السلام کا مکالمہ پڑھنے والے تھے، آپ علیہ السلام کی سیرت سے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے انہوں نے روشنی حاصل کی تھی۔ وہ شہوات و لذات کے دلدادہ نہیں تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین اور آپ علیہ السلام کے شہدائیوں کا ایک لشکر نصرانیوں سے برسر بہتر ہے، اور وہاں یہ پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان نوجوان ہیں، زمانہ ہوا، ایک عرصہ دراز ہوا کہ یہ اپنے وطن سے دور آ گئی، یہ اپنی بیویوں کو چھوڑے ہوئے بہت دنوں سے جنگلات اور صحراؤں میں گھوم رہے تھے، ان کی شہوات، ان کی خواہشات نفسانیہ جوان ہیں، اس پر غور ہو جائے، ان کے جذبات کو چھیڑا جائے اور عیسائی لڑکیوں کو اعلان کیا جائے کہ جب ان مسلمان نوجوانوں کا لشکر آبادی سے گزرے تو نصرانی اور عیسائی دوشیزائیں راستے کے کنارے میک اپ کر کے بناؤ اور سنگار کر کے کھڑے ہو جائے اور ان کو اپنی طرف مائل کر لیں کہ کوشش کریں ان کو دعوت خدا ہمیں نوجوان ہے۔ یہ بھی آخری انسان ہے، انسانی خواہشات اور شہوات ان کی طبیعتوں میں بھی رچی اور بسی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے امیر کو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لشکر کو اونچانے کا پلان بنا دیا گیا ہے، مسلمان نوجوان سپاہیوں کو اپنے اثر سے متاثر کرنے کا پروگرام بنایا جا چکا ہے، ان پر گولی ڈالنے کی اسکیم بنائی جا رہی ہے، تو ایک جلسہ بلایا کہ بلاؤ مسلمانوں کے لشکر کو، خطبہ پڑھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ آیت کریمہ پڑھی وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومنین سے کہہ دیجیے اللہ کا یہ حکم جس میں اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں سے یہ کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی تمہارے لیے کامیابی اور کامیابی کا ضامن ہے اور ذریعہ ہے تم کامیاب کسی طریقے سے ہو سکتے ہو۔ یہ آیت پڑھی اور جلسہ ختم ہو گیا، باقی الحمدللہ کہا کہ جاؤ اب تمہیں جانا ہے عیسائی آبادی سے، پورا لشکر اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے اس آبادی سے گزر گیا۔ تاریخ دانشوں نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان سپاہی نے بھی ان حسین و جمیل دوشیزاؤں کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ جنہوں نے حسن و جمال کے سارے حق پہ اپنائے، اور مسلم نوجوانوں
جب آخری سپاہی گزرنے کو ہوا تو ان میں سے ایک نے طرز کیا کہ ارے یہ محمد عربی کے غلام، یہ محمد عربی کے سپاہی کہیں اندھے تو نہیں، کہیں ناکیاں تو نہیں ہے۔ ایک سپاہی نے یہ بات سنی اور اپنی نگاہ کو نیچے اور اپنے سر کو نیچے جھکاتے ہوئے اس کی طرف اپنے روح کو موڑتے ہوئے کہا کہ بات یہ نہیں ہے، ہم بینا بھی ہیں، ہمارے جذبات بھی ہیں، ہم نوجوان بھی ہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے محمد عربی کا ایک حکم سنا ہے، ہم نے ہمارا کا ایک حکم سنا ہے اور حکم کو سن کر ہم تمہارے در پہ آ گئے۔ ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستوں اور بزرگوں اور امت کے نوجوانوں اور وہ مائیں اور بہنیں جن تک یہ آواز جا رہی ہے، اگر ہم نے نوجوانی کی تحریر پر غور رکھا ہے تو ہمارے سامنے یہ قصہ ہے، یہ واقعہ ہے قرآن کریم کا، یہ ہدایت ہے قرآن کریم کی کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوگا۔ وہ کیوں کامیاب ہوئے کہ کوئی خواہش ان کی اپنی خواہش نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد انہوں نے سنا تھا کہ حتیٰ یکون حرام طلعا بما جئت کہ اس وقت تک کوئی ایمان والا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری ان تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے کہ جن تعلیمات کو میں لے کر آیا۔ ان تعلیمات کے تابع اپنی خواہشات کو کرنا ہوگا جب ہم کامیاب ہوں۔ بہت کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی زندگیوں میں کامیاب ہونے کی، ہم نے بڑے بڑے کاروبار کیے ہیں، ہم نے بہت ساری ڈگریاں حاصل کی ہیں، علوم اصلیہ کے ہم عاملین بنے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تاجر بھی ہیں، ہم علوم اصلیہ کے حاملین بھی ہیں، ہم ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہیں، ہم وکیل بھی ہیں، ہم دانشور بھی ہیں، ہم اقتصادیات کے ماہرین بھی ہیں، لیکن کامیابی یہی ہوگی کہ جب یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع ہوگی۔ ہماری طاقت، ہماری تجارت اور ہمارے سارے پیشے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہو جائیں گے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوگا۔ بہت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمان پسماندہ ہیں، مسلمان غیر تعلیم یافتہ ہیں، دنیا کے میدان میں یہ پیچھے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ہم اگر پیچھے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، عمارتیں اس وقت بھی بنا کرتی تھی، پل اس وقت بھی بنا کرتے تھے، علاج و معالجے کا علاج اس وقت بھی تھا۔ وہ سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ تجارت اس وقت بھی ہوا کرتی تھی، سیاست اس وقت بھی ہوا کرتی تھی، بلکہ ہمارے شاعر وسیع علامہ اقبال نے تو یہ فرمایا ہے کہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چلتے سے۔ سیاست کا مطلب اب یہ ہو گیا ہے کہ اب چوری کرنا، اب لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا ہے، اب وہ ساری اسکیمیں کہ جو عوام کے لیے آئی ہیں ان سب کو اپنے ذاتی مفادات پر خرچ کرنا ہے۔ اس کو اگر اسلامی طریقے پر اپنایا جاتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر المومنین تھے، عثمان غنی
حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد کے امراء بھی لوگوں کی امانت اور خلافت کا فریضہ انجام دیتے تھے. ابھی معاویہ بھی امیر تھے, عمر بن عبدالعزیز بھی امیر تھے, اور وہ بہت دور نبوت سے قریب تھے. آپ نے شاہراہ مغلیہ میں بہت سارے شہزادوں اور بہت سارے فرمانرواؤں کے یہ قصے سنے ہوں گے کہ وہ فرمانروا دلی کے تخت نشین تھے یا اپنی جگہ, لیکن اپنی زندگی کے گزر اوقات کے لیے وہ راتوں کو مزدوری کرتے تھے, قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, وہ ٹوپیاں بنकर اپنی زندگی کے گزر اوقات کا انتظام کیا کرتے تھے. وہ لشکر کے ذمہ سالار تھے, وہ قوموں کے فرمانروا تھے, اور بہت سارے امراء اور بہت سارے حکام ان کے بعد کام بھی کیا کرتے تھے. تو جب اسلام اور ظاہر اسلام کے طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت سے شغف تھا اور دل میں یہ بات پیراس ہو چکی تھی, رچ اور بس چکی تھی کہ ہماری زندگی اگر کامیاب ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کے ہوگی, آپ علیہ السلام کے غلاموں کی غلامی کر کے ہوگی, جنہوں نے اپنی زندگیوں کو آپ علیہ السلام کے دین کی عبادت اور اشارت میں لگایا, اور پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی تعلیمات سے انہوں نے انحراف نہیں کیا. ایک قدم بھی وہ آپ علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ہٹے. بہت سارے اولیاء کرام, بہت سارے صوفیاء آسودہ خواب ہیں ہمارے ملک کی سرزمین میں, یہ قابل نہیں ہوتے. ان کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں گے تو ان کی زندگیاں سیرت نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جیتی اور جاگتی تصویر ہے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سے, آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے تذکرے سے یہ پیغام لے کر جانا چاہیے کہ آج تک ہماری زندگی جس طرح سے گزری ہے, ہم اگر گھر کے انتظار ہے تو اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت کریں گے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. ہم اگر موجود ہیں تو محمد بن عبداللہ کے طریقے کو سامنے رکھیں گے, اور اگر ہم جوانی سے بڑھاپے کی تحریر پر چلے گئے ہیں تو آپ علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے لیے بھی بہت سارے ہدایات اور بہت سارے راستے ہیں. اس وقت زیادہ ہمیں سنبھالنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں اور بچیوں اور نوجوانوں کو. دنیا والوں نے, دشمنان اسلام نے ہمارے نوجوانوں کی گمراہی کے یا خود ہماری گمراہی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں بچھڑانے کے وہ سارے طریقے اپنا لیے ہیں, اور شیطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ اور اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ ہمارے راستوں پر کھڑا ہے. ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے راستوں کو گھیرے پڑا. خدا ہم ان کی انگلیوں کو پکڑیں, ہم ان کو سنبھال لیں, اس سے پہلے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کسی شیطان کے ہاتھ میں چلے جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بچل کر شیطان کے راستے پر ان کے قدم پڑ جائیں, اور پھر ہم ان کے لیے خون کے آنسو بہائیں اور وہ ہمارے قابو نہ ہو. ان کی زندگیاں دوسروں کی زندگیوں سے میل کھانے لگیں, وہ آزاد نظام بن جائیں,
کامیابی کا طریقہ ہے، وہ طریقے ہمیں اچھے لگتے ہیں جو دوسروں نے ہمیں دیے ہیں، محمد عربی کے طریقے میں پابندی ہے۔ اگر کوئی عاشق کسی پر فنا ہو جائے، کسی کے دل میں کسی کی محبت اتر جائے، تو آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ روزانہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ایک عاشق، ایک محب اور کسی کو چاہنے والا خوشی خوشی اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہمارا نوجوان دیوانہ ہو جاتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا اچھا ہوتا کہ ہماری بچیاں فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان کی دیوانی ہو جاتی۔ صحابہ کرام کی سیرت اور صورت ازواج مطہرات کے طریقوں سے ان کو شغف ہو جاتا اور ان کی زندگیوں میں اس طرح سے پیوست ہو جاتی کہ ان کو قرار نہ آتا، ان کو چین نہ آتا، مگر اس وقت جب کہ وہ ان کے طریقے پر گامزن ہوتے، جب ان کے سر دوپٹوں سے ڈھکے ہوئے ہوتے، جب ان کے صدر پورے لباس سے چھپے ہوئے ہوتے اور بے پردہ ہونے کو وہ اسی طرح سے اپنے لیے بے غیرتی کا سبب سمجھتی، اسی طرح سے ان پر لرزہ اور غشی طاری ہو جاتی جس طرح سے محمد عربی، محمد ابن عبداللہ پر غشی طاری ہو جاتی۔ یہ ایک مزاج اور یہ ایک جذبہ اور یہ ایک ماحول ہم اپنے نوجوانوں میں، بچوں میں اور بچیوں میں پیدا کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوانہ بنا سزا لگائی اور دیوانوں کی طرح اس سزا کو لے کر صحرا میں، بازار میں، آبادی میں گھومتے رہے کہ لوگ آپ کو دیوانے ہو۔ آج بھی مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے، آپ علیہ السلام کی یہ سیرت، آپ علیہ السلام کی وہ قربانیاں، آپ علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے اوپر وہی ایمان کی تاریخ کر لیں، اپنے اوپر وہی جذباتیت مسلط کر لیں کہ الہی جو گزرتی ہے وہ سب مجھ پر گزر جائے، مگر جو زلف بکھری ہے کسی صورت سے یہ ظلم پریشان، یہ منتشر حالات، یہ بے دینی کا ماحول اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے نوجوان بچے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے بزرگ سرپرستی کریں گے کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے ماحول میں تبدیلی نہ ہو، سیرت اور سنت کا ماحول ہمارے معاشرے میں پیدا ہو، ہمارے گھروں میں دینداری کا ماحول قائم نہ ہو۔ اقبال نے کہا کہ تو ارادہ چند کلیوں پر قرار کر گیا ورنہ گلشن میں گرا کے زمین ارادہ۔ ہم نے جس کو اچھا سمجھا اس کو ہم نے اچھا سمجھ لیا، اچھی چیز کو ہم نے بس کچھ بنا دیا، ہم نے ہیرے اور جواہرات، ہم نے گوہر اور یاقوت کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے کوڑے اور کرکٹ کو اپنے سینے سے لگا دیا، گردان اور زیورات کے کوڑے کو ہم اپنی کامیابی کا سامان اور ظاہر سمجھے، اس لیے ہم اس گرداب میں پھنس کر ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئے اور ایسا اس گرداب نے اور اس بھور نے ہم کو گھیر دیا کہ ہم ایک مشکل میں آ گئے اور ساری قومیں ہمارا تماشا دیکھ رہے۔ تو آج سیرت کے اس جلسے سے ہم نے پیغام لے کر جائیں کہ ہم خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کا تحریہ کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پر آمادہ کریں گے۔ ہر شخص داعی ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر شخص کو داعی بنانے کی ضرورت انا فلیبلغ الشاہد الغریب، یہ سیرت ہے آپ علیہ السلام کی، یہ آپ علیہ السلام کا پیغام ہے کہ ہر موجود، ہر غیر موجود کو
پیغام سنائے گا، جس کے دل میں یہ بات بس گئی ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اچھی لگتی ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو، امت کے نوجوانوں کو، امت کے افراد کو محمد